کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسی جنگ بھی لڑی گئی جس میں مسلمانوں کی تعداد دشمن کے مقابلے میں بہت کم تھی؟ یہ وہ تاریخی معرکہ تھا جسے جنگ موتا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے غیر معمولی بہادری، صبر اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کی قیادت کے لیے عظیم صحابہ کو مقرر فرمایا۔ جنگ کے دوران یکے بعد دیگرے کئی جلیل القدر صحابہ نے شہادت پائی۔ ان حالات میں حضرت خالد بن ولید نے قیادت سنبھالی اور اپنی جنگی حکمت عملی سے مسلمانوں کو سنبھالا۔ جنگ موتا صرف ایک جنگ نہیں بلکہ ایمان، قربانی اور شجاعت کی عظیم مثال ہے۔ آخر اس جنگ کا سبب کیا تھا؟ مسلمانوں اور رومی لشکر کے درمیان کیا ہوا؟ اور حضرت خالد بن ولید نے کس حکمت عملی سے مسلمانوں کو محفوظ طریقے سے واپس نکالا؟ آئیے آج کی ویڈیو میں جنگ موتا کی مکمل اور حیرت انگیز داستان تفصیل سے جانتے ہیں۔ جنگ موتا۔ جنگ موتا اسلامی تاریخ کی ایک نہایت اہم جنگ ہے جو 8 ہجری 690 میں پیش آئی۔ یہ جنگ مسلمانوں اور رومی سلطنت سے وابستہ فوجوں کے درمیان موجودہ اردن کے علاقے موتا میں ہوئی۔ یہ معرکہ مسلمانوں کی عسکری تاریخ میں اس لیے بھی اہم ہے کہ مسلمانوں نے ایک بہت بڑی فوجی طاقت کا مقابلہ محدود وسائل کے باوجود غیر معمولی بہادری سے کیا۔ جنگ موتا کا پس منظر جنگ موتا 8 ہجری 629 میں پیش آئی۔ یہ جنگ مسلمانوں اور رومی سلطنت کی سرحدی افواج کے درمیان ایک اہم معرکہ تھی۔ اس جنگ کا بنیادی سبب مسلمانوں کے ایک سفیر کے قتل کا واقعہ بنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف علاقوں کے حکمرانوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے اپنے سفیر روانہ فرمائے تھے۔ اسی سلسلے میں حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالی عنہ شام کے بصرہ کے پاس پیغام دے کر بھیجا گیا۔ راستے میں شرحبیل بن عمرو غسانی نے انہیں گرفتار کر کے شہید کر دیا۔ اسلامی روایات کے مطابق سفیر کا قتل ایک انتہائی سنگین واقعہ سمجھا گیا، کیونکہ سفیروں کو عموماً امن اور تحفظ حاصل ہوتا تھا۔ اس واقعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کا ایک لشکر تیار فرمایا تاکہ اس قتل کا جواب دیا جائے اور مسلمانوں کی عزت و سلامتی کا دفاع کیا جا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کی قیادت کے لیے پہلے حضرت زید بن حارثہ کو مقرر فرمایا، ان کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر حضرت عبداللہ بن روایتہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بال ترتیب امیر مقرر کیا۔ یوں جنگ موتا کا آغاز ایک سفیر کے قتل کے واقعے کے پس منظر میں ہوا اور یہ مسلمانوں اور بازنطینی اثرات رکھنے والی عرب فوجوں کے درمیان ایک بڑا معرکہ بن گیا۔ مسلمانوں کی تیاری۔ جنگ موتا۔ جنگ موتا 8 ہجری میں پیش آئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ رومی سلطنت اور اس کے زیر اثر عرب قبائل مسلمانوں کے خلاف جمع ہو رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 3000 مجاہدین پر مشتمل لشکر روانہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیادت کے لیے ترتیب سے حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ کو مقرر فرمایا۔ ہدایت دی گئی کہ اگر ایک کمانڈر شہید ہو جائے تو دوسرا کمان سنبھالے گا، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو تیسرا کمانڈر قیادت کرے گا۔ مسلمان بڑی تیاری کے ساتھ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود لشکر کے ساتھ نہیں گئے، بلکہ مجاہدین کو ضروری ہدایات دے کر روانہ فرمایا۔ یہ لشکر اسلامی ریاست کی سرحدوں کے دفاع اور دشمن کے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کیا گیا تھا۔ مسلمانوں کی موتا کی طرف روانگی۔ مسلمان مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور شام کی طرف سفر کرتے ہوئے موتا کے علاقے میں پہنچے۔ وہاں مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ دشمن کی فوج بہت بڑی تعداد میں موجود ہے۔ مسلمانوں کی تعداد تقریباً 3000 تھی، جبکہ رومی اور ان کے اتحادی قبائل کی تعداد کے بارے میں روایات میں بہت زیادہ اعداد بیان ہوئے ہیں۔ اس لیے دشمن کی درست تعداد کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے، تاہم یہ واضح ہے کہ مسلمان تعداد میں بہت کم تھے۔
जंग का आगाज। जब दोनों लश्कर आमने सामने आए तो मुसलमानों ने पूरी साबित कदमी के साथ जंग शुरू की। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा हरजताब इस्लामी लश्कर का झंडा उठाए हुए थे। वो इंतहाई बहादुरी से लड़े और बिलाखिर शहीद हो गए। उनकी शहादत के बाद मुसलमानों का झंडा हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब ने संभाल लिया। हज़रत जाफ़र हरजताब ने भी गैर मामूली शुजाअत का मुजाहरा किया। वो दुश्मन का मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। उनकी शहादत के बाद हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा ने झंडा संभाला और बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। मुसलमानों की मौता की तरफ रवानगी। मुसलमान मदीना मनव्वरा से रवाना हुए और शाम की तरफ सफ़र करते हुए मौता के इलाके में पहुंचे। वहां मुसलमानों को मालूम हुआ कि दुश्मन की फ़ौज बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। मुसलमानों की तादाद तकरीबन 3000 थी, जबकि रूमी और उनके इत्तेहादी कबाइल की तादाद के बारे में रवायात में बहुत ज़्यादा एदाद बयान हुए हैं। इसलिए दुश्मन की दुरुस्त तादाद के बारे में मुहतात रहना चाहिए। ताहम ये वाज़ेह है कि मुसलमान तादाद में बहुत कम थे। जंग का आगाज। जब दोनों लश्कर आमने सामने आए तो मुसलमानों ने पूरी साबित कदमी के साथ जंग शुरू की। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा हरजताब इस्लामी लश्कर का झंडा उठाए हुए थे। वो इंतहाई बहादुरी से लड़े और बिलाखिर शहीद हो गए। उनकी शहादत के बाद मुसलमानों का झंडा हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब ने संभाल लिया। हज़रत जाफ़र हरजताब ने भी गैर मामूली शुजाअत का मुजाहरा किया। वो दुश्मन का मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। उनकी शहादत के बाद हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा ने झंडा संभाला और बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। मुसलमानों की रवानगी। ग़ज़वा तबूक। ग़ज़वा तबूक के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को रूमियों के मुकाबले के लिए तैयार होने का हुक्म दिया। ये सफ़र बहुत मुश्किल हालात में पेश आया, क्योंकि मौसम शदीद गर्म था, रास्ता तवील था और खुराक व सवारी की भी कमी थी। इसलिए इस लश्कर को जैशुल उसरा, मुश्किल वक्त का लश्कर कहा गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को अल्लाह की राह में ज़्यादा से ज़्यादा माल खर्च करने की तरगीब दी। सहाबाए किराम ने भरपूर तावन किया। हज़रत उस्मान ने बड़ी मकदार में माल और सामान पेश किया, जबकि दूसरे सहाबा ने भी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक माली मदद की। तकरीबन 30,000 मुसलमानों का लश्कर तैयार हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इस लश्कर की क़यादत फरमाते हुए मदीना मुनव्वरा से तबूक की तरफ रवाना हुए। मदीना में हज़रत अली को अहले मदीना की निगरानी के लिए मुकर्रर फरमाया गया।